اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء، خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے پوئٹری، اس کا عنوان ہے حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی میں شیخ المشائخ امام طریقت شریعت شاہ گزرے ہیں۔ انہی میں شیخ مشائخ امام طریقت شریعت شاہ گزرے ہیں۔ نہایت نیک عمل، کلام کو واضح فرمانے والے حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ آپ مجاہدات میں نہایت اعلیٰ ظرف تصوف میں مخصوص ہیں اور صوفیہ میں نہایت عالی ظرف اور مجاہدات میں کامل ہیں۔ آپ کا مخصوص مسلک نوری کا طریقہ بالکل پاکیزہ ہے۔ وہ ہمیشہ مجاہدہ اور ریاضت میں منحق رہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا آپ مقام صدر میں تشریف فرما ہیں۔ جب میں حاضر ہوا، میں نے کہا، اے ابو قاسم، حق چھپایا، ان سے صدر نشین بنا لیا۔ انہوں نے تمہیں مجھے پتھروں سے مارا، اور جب میں نے نصیحت کی انہیں، اس لیے خوشامد خواہشات اور ہوائے نفسی سے موافق ہے، اور حق گوئی کو مخالفت، اور آدمی اس چیز کو دشمن جو ناموافق ہے، اور دوست ہے اس کا جو ہوائے نفسانی جو موافق ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق خاص ہیں۔ حضرت ابو حسن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ نے بہت سے مشائخ کی زیارت اور ان کی صحبت میں رہے تھے۔ آپ کے ارشادات تصوف نہایت لطیف اور عالی، نہایت پیارے اقوال اور فنون جمیل کے نکات عالی۔ حکایت ہے کہ آپ ایک مکان میں 3 دن شور کرتے رہے۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی،
آپ فوراً اٹھے اور حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے، اگر تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ شور کرنا فائدہ مند نہیں، تو اپنے دل کو محور میں لاؤ تاکہ خوش رہے۔ محبوب ترین دو چیزیں ہیں، ایک عالم اور دوسرا عارف کے سوا کچھ نہیں، علم و معرفت دونوں محجوب ہیں کہ عالم ہے عمل نہیں، اور عرفان بے حقیقت ہیں۔ طالب کو چاہیے کہ خود جد و جہد کرے، اپنے رب کی طرف راغب ہو تاکہ اسے عالم عارف ہی نظر آئیں، اس لیے کہ عالم و عارف مزید عزیز ہو، اس لیے کہ عالم عارف عزیز ہیں، اور عزیز سے ملتی ہے بڑی مشکل سے، جو شے عزیز الوجود ہو، اس کی تلاش میں پریشان ہونا وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ جب اس نے علم معرفت خود میں طلب کی تو گویا اس نے اپنے اندر حقیقت معرفت پائی۔ سبب اپنے آپ کے کبھی نہیں ہوتا، سبب اپنے آپ قائم کبھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسبب سے ہوتا ہے، اور مسبب الاسباب خالق ہے، اور اللہ ہی سے رجوع کرنا نجات ہے، جو وجود ملک اور ظہور ملک مالک پر موقوف ہے، تو عارف کی راہ تو رویت مکنون ہے، جب حقائق اشیاء تقرب الہی سے جانے جائے تو اس کا رجوع کرنا تمام اشیاء کی طرف ہے، خالق سے نہ کہ اشیاء طرف رجوع کرنا۔ ناظرین، یہ نذرانہ حقیقت حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ پسند کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور فلسطین کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔